السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اب تک ہم پچھلے دروس میں ایک مسلمان کے لیے انتہائی بنیادی دین کی معلومات جو حاصل کرنا ہے، مثلا توحید، اس کی قسمیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا صحیح معنی اور اس کی فضیلت اور اس کی شرطیں بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ان کو نہیں سنا ہے، نہیں دیکھا ہے، تو ابھی سے فوری دیکھیے اور سیکھیے۔ ہمارا جو کلمہ ہے، مکمل کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آج ہم محمد الرسول اللہ کا صحیح معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ میرے ساتھ نا؟ جی، محمد الرسول اللہ جب ہم اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہری اور باطنی طور پر یہ اقرار کرتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے بندے اور سارے انسان و جنوں کی طرف اس کے سچے رسول ہیں۔ تو اس ماننے کا تقاضا کیا ہے پھر؟ اس ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہم اس کی اطاعت کریں۔ جس چیز سے روکیں اس سے رک جانا، اور جن باتوں کی آپ نے خبر دی، ماضی یا مستقبل، جس کسی کے بارے میں، ان کو سچ ماننا، ذرا بھی شک نہیں کرنا۔ اور چوتھی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ کی عبادت کی، ٹھیک اسی طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ چار باتیں یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول کو ہم مانتے ہیں، اس کا مطلب، اس کا تقاضا، اس میں چار باتیں: جو حکم دیں اس کو بجا لانا، جس سے روکیں اس سے رک جانا، اور جو کچھ آپ نے خبر دی اس کو سچ ماننا، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کی، ٹھیک اسی طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا۔ اب ایک بڑی اہم بات ہے، وہ کیا؟ ہم محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو اس میں بھی دو رکن ہے، ایک ہے عبد اور دوسرا ہے رسول۔ ان دو صفتوں میں آپ تمام مخلوقات میں ایک کمال کے درجے کو پہنچیں گے۔ آپ بندے ہیں، عبد ہیں، اس کا مطلب اللہ رب العالمین نے جیسے تمام انسانوں کو پیدا کیا، جیسے تمام انسانوں کی کھانے، پینے، سونے، جاگنے، خوشی، غمی وغیرہ جیسے حالات ہوتے ہیں، ویسے ہی حالات آپ پر پیش آتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں۔ خود اللہ نے قرآن مجید میں صاف طور پہ فرمایا، سورۃ الکہف کی پہلی آیت، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، اپنے بندے پر، اور آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک انسان ہوں۔ لیکن آپ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ تمام انسانوں کی طرف اللہ کے وہ رسول ہیں کہ آپ ماننے والوں کو خوشخبری، نہ ماننے والوں کو عذاب کی دھمکی دینے والے، ڈرانے والے اور اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ ان دو صفتوں کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے حق میں افراط اور تفریط، ان دو برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد نہیں مانتے، بشر نہیں مانتے، آپ کو
آپ کے عبدیت کے مرتبے سے اونچا اٹھاتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین کی جو شان، اللہ کا جو مقام ہے، وہاں تک لا کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے؟ جن مصیبتوں میں صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اے رسول ہماری پریشانی دور کر دیجئے، یا محمد ہماری مدد کیجئے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تکلیف کو سنیے، اس طرح کی آوازیں لگاتے ہیں، جو کہ غلط ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ زندگی میں ان چیزوں سے روکتے رہے ہیں نا. اور دوسری طرف ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو رسول تو مانتے ہیں، لیکن آپ کی فرما برداری، آپ کی تابع داری، آپ کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے. اپنے کچھ اماموں، بزرگوں، پیر و مرشد وغیرہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا زبانی طور پر نہیں مانتے ہوں گے، لیکن کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا کوئی بھی فرمان آ گیا، نہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے بزرگوں نے تو ایسے کہا ہے، ہمارے باپ دادا سے تو ایسے چلا آ رہا ہے، ایسا کہتے ہیں نا ہمارے پاس. تو گویا وہ اپنے باپ دادا کو اہمیت دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے فرامین کو نیچا دکھا رہے ہیں. تو محمد الرسول اللہ جب مانتے ہیں تو شروع میں جو 4 باتیں بتائی میں نے، ان کو اچھی طرح سے یاد رکھیں. آپ نے جو حکم دیا اس کو بجا لائیں، جس سے روکا اس سے رک جائیں، اور جو خبر دی اس کو سچ مانیں، اور ویسے ہی اللہ کی عبادت کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور اس میں 2 رکن ہیں، عبد اور رسول. ان 2 رکنوں کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے حق میں افراط، جو غلو کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھتے ہیں، اس برائی سے بھی بچ جائیں گے. اور جو تفریط، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کی صحیح اطاعت نہیں کرتے یا آپ کا انکار کرتے ہیں، اس برائی سے بھی ہم بچ جائیں گے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب سمجھ آ گیا نا. اب آپ دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ پھر ایک نئے سبق کے ساتھ ہم ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.